صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. السلام علیکم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے. بے شمار درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے تلوار کے ساتھ مبعوث فرمایا. اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے. اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ دعوت ہے اس کے تعلق سے دیکھا تھا، اور جو پہلا دستہ تھا، جو فرسٹ جنریشن آف مسلمز جو اسلام قبول کیے تھے، تو ان کی تربیت جو ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی جو مین کیریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں یا مین میرٹس ان کے اندر کیا کیا تھی، اس پر ہم نے بات کیا تھا کہ وہ جو جماعت تھی وہ وحی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اور جو حکم آیا اس کو کر گزرنا، اور پھر ایمان کا اور وحی کا ان کے دل میں اتر جانا، اور پھر ان کے اندر سنسیئرٹی، اور اس کے بعد کمپلیٹ سبمیشن کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کر دینا بغیر کسی سوال و جواب کے. اور پھر ان کا اخلاص کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی بھی دی ہے. پھر جس چیز پر وہ ایمان لائے ہیں اس پر یقین، ان کا اس درجے کا یقین، کہ اس پائے کا یقین، سب سے پختہ یقین. اور جیسے ہم نے دیکھا بھی کہ کسی انسان کا جیسا یقین ہوتا ہے، اس کے کام کی اورینٹیشن، اس کی زندگی اسی نہج پہ، اسی طرز پر چلنا شروع ہو جاتی ہے. یقین جیسے ہی بدلتا ہے اس انسان کے رسپانس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو یقین ایک ہر انسان کے کام میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور عقیدے کے پارٹ میں بغیر یقین کے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. اور جو تیسری سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وہاں موجود ہونا، اور وہ جو دین سیکھ رہے تھے ان کے اندر تعلیم و تربیت جو ہو رہی تھی وہ کسی عام انسان سے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنی زبان سے ان کے سامنے ان کو درس قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں. تو اس کا جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن کا جو فہم ہے، وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو صحابہ اکرام کا جو اول دستہ تھا، جو فرسٹ جنریشن تھا، ان کے اندر صبر کا مادہ، کہ وہ بہت صابر تھے. مشکل حالات میں کس طرح سے صبر کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کئی واقعات، جب ہم دیکھیں گے ان فیوچر، مکہ کے 10 سال اور مدینہ 13 سال اور مدینہ کے جو 10 سال ہیں، اس میں جب جہاد کا معاملہ آئے گا اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کے معاملات آئیں گے، یا شیب ابی طالب میں وہ 3 سال کا ان کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، وہ معاملات آئیں گے، یا بڑے بڑے غزوات کے معاملات آئیں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہی جو ٹریننگ پیریڈ ان کا ابھی یہاں پہ شروع ہوا ہے، یہی ٹریننگ پیریڈ وہاں پہ کام آتا ہے. پھر صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی ان کے اندر دعاؤں کا بکثرت اہتمام، وہ اللہ سے لو لگاتے تھے، اور ان کے جو دل تھے، ان کی جو زبان ہے، وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہتی تھی. اور اس یاد سے، جیسے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم زبان سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور خیال آتا ہے، ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس جماعت کی بات ایسی تھی کہ وہ ان کے قلب تک یہ چیزیں اتر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد اخلاص للہ، اللہ کے لیے تمام کام کا کرنا. اور پھر عزم، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ جو ایک بار کسی کام کو طے کرنا اور پھر اس پر عزم ہو کے چلنا، تو یہ کچھ کوالٹیز تھیں ان کے اندر. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود موجود ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کی ایز اے قیادت، ان کی نگرانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریگولر حلقات میں جانا اور ان سے بات چیت، پھر ان کی پرسنل ٹریننگ، اور قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا.
یہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز رہا ہے کہ جس نے صحابہ اکرام کی جماعت کو تمام جہان والوں میں سب سے ممتاز جماعت بنا دیا ہے، کہ ایسی جماعت نہ کبھی کوئی بنا ہے نہ بنے گی آج کے بعد انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس جماعت کی جو کوالٹیز ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا ایک اسلوب ہوتا ہے، جس لینگویج میں قرآن نازل ہوا، اسلوب ایک ڈفرینٹ تھنگ ہے، لینگویج از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ کسی کو اردو پسند ہے، لیکن اگر اس کو شاعری میں بہت زیادہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ دلچسپی، یا کچھ الگ شاعر کے ساتھ دلچسپی ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، عالم دین ہے، لیکن وہ پبلک کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن کوئی بہت کم علم والا انسان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بولنے کی صلاحیت ایسی ہوتی ہے، اور وہ انسانوں کے ساتھ ایسے ایگزامپلس دیتا ہے جو ان کے لائیو زندگی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایگزامپلس ہوتے ہیں اس سے وہ بہت زیادہ لوگوں میں کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسلوب بہت اہم ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ چیزیں بات ہو رہی ہیں، اس سوسائٹی کا اسلوب کیا ہے، لینگویج کیا ہے، تو یہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے صحابہ کرام کے اسلوب میں ہی بات چیت کر رہا ہے، انہی کے انداز میں بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انہی کے زبان میں، انہی کے اسلوب میں بات چیت کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جس سے انہیں قرآن کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کنفرنٹیشن ہوا تھا، پہلا کنفرنٹیشن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اور کچھ مشرکین کے ساتھ، جس میں آپ نے ایک مشرکین کا سر پھاڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دار ارقم جو ہے، الارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے، اس کو قیادت کا مرکز بنایا ہے، اور اس کو ہی بنایا کہ اب یہاں سے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہاں پہ تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوگا، یہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی۔ اور 3 سال ابھی ہم جو جس میں ہے، تو ابھی شروعات کے دور میں انہی کے گھر پہ یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ دار ارقم میں کیا کیا مضامین تھی، مطلب کیا کیا ٹاپکس جو ہے وہ مین وہاں پہ ڈسکس ہوتا تھا۔ اور اس میں سب سے پہلے چیز میں ہم نے دیکھا کہ توحید کے بارے میں بتایا جانا لوگوں کو۔ اس کے بعد یہ جو دعوت تھی یہ خفیہ دعوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال رکھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جس کو وہ دعوت دیں پھر اس کو اچھے سے پہچان لے کہ کون ہے، اور پھر ایسا نہ کہ کسی کو دعوت دے کے چھوڑ دیے، بلکہ اس کی پرسنل نگرانی بھی ہوتی تھی کہ کہیں جو راز ہے وہ فاش نہ ہو جائے۔ تو دار ارقم جو ہے، وہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی تھی وہ صرف قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور یہی وجہ ہے جس کو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی بڑے مطلب ایکسپلین کر کے فرمایا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دا فرسٹ جنریشن آف ارلی مسلمس کو دنیا میں سب سے نایاب بنا دیا ہے، سب سے ممتاز بنا دیا ہے، اور ایسی جماعت بنا دی ہے کہ جو جماعت خود میں مطلب ایسی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور اللہ نے ان کی مثالیں لی ہیں اور کہا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ تو وجہ یہ رہی تھی کہ ان کی جو تعلیم و تربیت ہو رہی تھی وہ صرف قرآن کریم سے ہو رہی تھی۔ ان کے علاوہ اس زمانے میں بھی کئی آئیڈیالوجی موجود تھے، کئی سویلائزیشن بھی وہاں پر موجود تھی، جیسے کہ رومن امپائر ہے، سیسنید امپائر ہے، ایرانین سویلائزیشن ہے، عرب کا اپنا خود کا ایک سویلائزیشن اور کلچر ہے۔ اس کے بعد گریس کا بھی اپنا ایک کلچر ہے، یمن میں بھی اپنے ایک کلچر ہے، بہت چیزیں وہاں موجود ہے۔ وہاں پر الگ الگ آئیڈیالوجی موجود ہے، جیسے عیسائیت بھی موجود ہے، کرسچینٹی بھی موجود ہے، پیگنزم بھی موجود ہے۔ لیکن جس انداز میں آج کی جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھانا چاہتے ہیں یا قرآن کے معنی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو آج کوشش یہ رہتی ہے کہ اس کو لبرلزم یا لبرل پوائنٹ آف ویو، سیکولر پوائنٹ آف ویو سے وہ بات سمجھائی جائے۔ مطلب قرآن ایز اے خالص آج نہیں سمجھایا جاتا ان جنرل عام لوگوں کے حلقوں میں۔ تو اگر وہ جماعت تیار کرنی ہے جو جماعت سملر ٹو صحابہ ہو یا اسی نہج پہ ہو، تو اس تعلق سے سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طریقے پہ چلنا ہوگا جس طریقے پہ صحابہ کرام کی جماعت چلی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی تعلیم صرف اور صرف قرآن سے ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم فرمائی ہے، اور صحابہ کرام براہ راست زبان رسالت سے وہ آیت اور ان کی تفسیر سنتے تھے، تو وہ چیز ان کے دلوں کو سیراب کرتی تھی، اور وہ چیز ان کے روحوں تک اتر جاتی تھی، اور ان کے خون میں اس طرح سے گردش کرنے لگ جاتی تھی، تو جیسے ان کے باڈی کا پارٹس ہوں، مطلب وہ چیز، مطلب وہ ان کو اس طرح کے فیلنگز آتے تھے، ان کے دل تک بات ہوتی نا، ایک کہاوت بھی ہے کہ بات ایسی ہو کہ دل میں اتر جائے، تو ان کے دل میں یہ باتیں اتر جاتی تھی، اور پھر اس کے اوپر ان کا یقین، کامل یقین، پختگی کے ساتھ، جس سے وہ جماعت تیار ہوئی، جو جماعت ہر اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آئیڈیل ہے، اور جس جماعت نے
پوری دنیا کا کایا پلٹ دیا، اور جتنے اس وقت کے رائج سویلائزیشن تھے ان کا تختہ پلٹ دیا، اور اسلام کا جو علم ہے اس کو سب سے اونچا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کوشش تھی وہ اس درسگاہ میں، جو درسگاہ تھا دار ارقم، اس میں یہ تھا کہ صرف قرآن حکیم ہی جو ہے وہ تدریسی مضمون ہو، قرآن حکیم کے ہی تعلق سے ہی بات ہو، اور اسی منہج پر صحابہ اکرام کی تربیت ہو، اور قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کا، کسی بھی چیز کا ان کے تعلیم کا کوئی پارٹ نہ بنے۔ تو دار ارقم ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے انہوں نے دعوت، اور پھر چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، یا انسانی زندگی کے معاملات ہو، یا پھر حکومت کا سنبھالنا ہو، یا تہذیب اور تمدن، سویلائزیشن اور کلچر کا تعمیر ہو، ان سب میں انہوں نے دستور کو، کانسٹیٹیوشن کو جو حیثیت دی ہے وہ قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دی، اور قرآن ہی وہ واحد کتاب تھی جو دار ارقم میں جو لوگ پڑھنے آتے تھے، جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی، ان کو جو مربی تھے، جو تمام دنیا کے سب سے بیسٹ ٹیچر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تفسیر اور ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں پڑھا رہے تھے، اور یہی منہج جو ہے وہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی جماعت سب سے بہترین جماعت پائی۔ تو ان کی جو تعلیم اور تربیت وہاں پہ ہو رہی تھی وہ قرآن کریم کے ہی ایز اے مین کور ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے دور رکھا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام کا جو اول دستہ ہے اس کی جو تعلیمات ہے وہ قرآن کی ہی روشنی میں ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ایک امت تیار کریں، اور اس امت کا جو کام ہو وہ یہ ہو، ایک جماعت تیار ہو، اور اس جماعت کا جو کام ہو کہ وہ حکومت اسلامیہ کا قیام پھر وجود میں لائے، اور اس کے بعد ایک بے مثال انسانی معاشرہ پھر تشکیل دے، اور پھر قرآن کے ہی ذریعے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، اخلاق میں، اس کے کیریکٹر میں، اور ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کے فکر میں، نظریات میں، آئیڈیالوجی میں، ہر جگہ جو ہے وہ اسی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہی ان کو سنوارا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر اول دستے کو، جو فرسٹ جنریشن ہے، ان کو اسی طرح سے تیار کیا تھا کہ وہ اپنے آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، اپنے جذبات کے اعتبار سے، اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے، اپنے معاشرتی اعتبار سے، سوسائٹی کے ایشو سے، آپ پولیٹیکل ایشو سے، اس کے بعد پھر وہ ہتھیار کے تعلق سے، آرم کے تعلق سے، وار کے تعلق سے، ہر لحاظ سے انسانی معاشرے پر سبقت لے جائے، مطلب سب سے بہترین جماعت بن کے آ جائے۔ اور دار ارقم کو چننے کا جو مین وجہ جو بیان کیا گیا تھا اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہم نے لاسٹ دن بات بھی کیا تھا کہ دار ارقم، حضرت ارقم جو ہے وہ بنو مخزوم قبیلے سے آتے ہیں، اور جو شروع دن سے ہی بنو ہاشم کا دشمن رہا ہے، اور اسلام کا سب سے زیادہ مخالفت کسی نے اگر کی ہے تو اسی قبیلے نے کی ہے۔ اور حضرت ارقم نے ابھی تک اسلام جو ہے وہ اعلان نہیں کیا تھا، تو آپ سمجھے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھا کہ اسلام جو ہے وہ اپنے دشمن کے گڑھ میں پنپے گا۔ مطلب دار ارقم جو جس جگہ موجود تھی اس جگہ آس پاس بنو مخزوم کے لوگوں کا گھر تھا، مطلب ان کے قبیلے کے لوگوں کا گھر تھا، مطلب سمجھ لے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں کا گھر۔ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یا اسلام جو پھیل رہا ہے شروعات میں، وہ ایسی جگہ پھیلے گا جو دشمن کا گڑھ ہوگا۔ تو ایک ریزن یہ بھی تھا دار ارقم کو سلیکٹ کرنے کا۔ اس کے بعد حضرت ارقم نے جب اسلام قبول کیا تھا تو ان کی عمر 16 سال تھی، تو قریش کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات گیا ہی نہیں کہ ایک نو عمر لڑکا، مطلب اتنا کم عمر کا جو گھر ہے وہ اسلامی مرکز بن سکتا ہے، تو یہ کبھی وہ سوچے بھی نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجی میں سب سے مطلب بہتر، ہر معاملے میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو صرف اسپریچول لیڈر نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، تو اسٹریٹجی بنانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دیکھیے کہ وہ دشمن کے ہی علاقے میں اسلام کے کام کو شروع کر رہے ہیں، تاکہ دشمن کو یہ بھنک بھی نہ لگے کہ یہاں پہ جو دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے وہ ہمارے علاقے میں چل سکتا ہے، ہمارے یہاں چل سکتا ہے۔ اس کے بعد اسلام شروع دن سے عصبیت کے بنیاد پر قائم کی گئی جو سوسائٹیز ہیں، چاہے عصبیت کا تعلق کسی بھی رنگ سے ہو، نسل سے ہو، زبان سے ہو،
اسلام شروع دن سے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے. تو چونکہ اس کا مقصد یہ تھا دار ارقم چننے کا کہ عصبیت کے اس بنیاد پہ جو بنائی گئی سوسائٹی ہو اس کا خاتمہ ہو. تو یہ اور حفاظتی تدابیر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی تدابیر کے اعتبار سے دار ارقم کو مرکز بنایا تھا. تو یہاں تک ہم نے لاسٹ کل تک دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت و تبلیغ کو اس کے ساتھ یہ مطلب ایک مسلسل شروع ہوتا چلا گیا. اب مکی دور میں جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے، تعلیم و تربیت کا کام شروع ہوا ہے، وہ سینٹرڈ ہے کچھ چیزوں میں. مطلب مکی دور جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو اس دوران جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، وہ جس چیز پہ مور فوکسڈ ہے وہ 5 چیزوں میں اسکالرس نے اس کو تقسیم کیا ہے. قرآن کی آیات جو ان دوران جو شروعاتی فیز ہے مکہ کے، ان دوران جن چیزوں پر قرآن بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے وہ ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ توحید، اس کے بعد رسالت ہے، آخرت ہے، آخرت میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، پھر قضا اور قدر کا معاملہ ہے، اور پھر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کہ واٹ از دا پرپس، انسان کو پیدا کرنے کا پرپس کیا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور اگر ہمیں سمجھنا ہے سوسائٹی کو اور اسلام کس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے، اور آج بھی اگر کسی اسلامی تحریک کو کھڑی کرنے کی بات ہو تو کن چیزوں پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جائے گا، تو وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم توحید پہ بات کریں گے. اور یہ ابھی ہم جس وقت ہیں دور نبوی میں، وہ شروعات کے 3-4 سال ہیں، اور ان دوران جو آیات نازل ہوئے ہیں اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے وہ انہی چیزوں پہ مور فوکسڈ ہے. تو توحید جو ہے وہ سب سے فنڈامنٹل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد ہے. اب جیسے کہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں عام دنوں میں بھی، ٹویٹر میں بھی، اور ان جنرل پرسنل لائف میں بھی، کہ انسان کی زندگی کا یا انسان کی زندگی میں اتنی خرابی کا یا انسان کی زندگی کا یا پورے سوسائٹی کے زوال کا یا ڈیگریڈیشن آف سوسائٹی کا مین وجہ، مین بنیاد کیا ہے. تو الگ الگ لوگ الگ الگ ریزن پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو پاورٹی یا ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کے بعد تعلیم کا نہ ہونا، تعلیم لوگوں کے اندر نہیں ہے اس وجہ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاقی پستی، انسان کا جو اخلاقی پستی ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ نماز لوگوں کو نہ پڑھنا، اور کچھ الگ الگ ریزن دیتے ہیں، چوری کا بہت زیادہ ہونا، کرپٹ پولیٹیشینز کا ہونا. یہ تمام ریزنز دیے جاتے ہیں. الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ریزنز ہوتے ہیں. جب ان سے آپ سولوشن کی بات کریں گے تو سولوشن بھی ان کے اسی انداز میں ہوں گے کہ ہم پاورٹی اگر ختم کر دیں، اگر ہم سوسائٹی میں کرپشن کو ختم کر دے، اگر سب لوگ اخلاق مند ہو جائیں، سب لوگ نمازی ہو جائیں، فجر میں سب آنا شروع کر دے، اگر ویلتھ کا ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے، تو سماج میں، سوسائٹی میں، دنیا میں یہ جو مسئلے کھڑے ہیں ان کا حل نکل سکتا ہے. یہ آپ کسی بھی انسان سے جب پوچھیے گا تو وہ اسی انداز میں آپ کو دعوت کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اسی کا معاملہ ہے، ایسے ہی ہے. لیکن اللہ رب العزت کچھ الگ انداز میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے تمام انسانوں کو بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، انسان کی پستی کا، انسانی سیولائزیشن کی پستی کا جو سب سے اصل وجہ ہے، اصل بنیاد ہے، وہ شرک ہے. اور اس کا جو واحد حل ہے وہ ہے توحید ہے. تو قرآن آپ جب پڑھیں، اور ایک انسان جس کو قرآن اگر نہ بھی پڑھنا ہو تو وہ اگر معنی کو پڑھے تو اس پر جب غور و فکر کرے گا اور پورے قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھے گا تو اس کو اس بات کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں سب سے عظیم جو مسئلہ ہے، جو سب سے مین پرابلم ہے، اور یہ پرابلم کون بتا رہا ہے، یہ مسئلہ کون بتا رہا ہے، کوئی عام انسان یا کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے، بلکہ کوئی کسی انسانی ذہن کی سوچ نہیں ہے یہ پرابلم، بلکہ یہ جو پرابلم، یہ جو مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے وہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہان کا رب ہے. اور اپنے قرآن میں وہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے اندر جو سب سے عظیم مسئلہ ہے، اصل برائی ہے، وہ شرک ہے. اصل چیز جو ہے وہ شرک ہے. اور اصل جو کرائم ہے ہیومن سوسائٹی کا، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اتنا زیادہ کرپشن ہے، وہ کفر اور شرک ہے. اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا. توحید سب سے اہم مضمون ہے
انسان کی کامیابی کی بنیاد، تمام کامیابی کی بنیاد، ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے، لیکن ہر طرح کی کامیابی کا جو سورس ہے، ہر طرح کی کامیابی کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ صرف اور صرف توحید ہے۔ تو جو پہلا جنریشن تیار ہو رہا ہے مکہ میں، اور جس جنریشن کا کام صرف اور صرف دعوت و تبلیغ نہیں تھا، اگر اس جنریشن کا کام صرف اور صرف دعوت و تبلیغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آ کر لوگوں کے سامنے علل اعلان توحید کی دعوت شروع کر دیتے پہلے دن سے۔ اگر صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ شروع کر دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اسلام شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام شروعاتی دور میں، شروعات کے 3 سال خفیہ دعوت کے ساتھ رہا ہے، اور ان 3 سالوں میں اسلام نے افراد کو تیار کیا ہے، اسلام نے انڈیویجول پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، ان کے مورل ویلیوز کے اوپر، ان کے پرسنل کیریکٹر کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کے اوپر دار ارقم میں اتنا زیادہ کام ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، قیامت کی صبح تک ان لوگوں کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور رہتی دنیا تک کوئی بھی حضرت عمر کا دوسرا، حضرت ابوبکر کا دوسرا، حضرت عثمان کا دوسرا، حضرت علی کا دوسرا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا دوسرا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا دوسرا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں ان کی تعلیم و تربیت ایسی کی ہے کہ صرف اسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام دعوت و تبلیغ پر ہو، بلکہ یہ جو لوگ تھے ان کو آگے چل کر ایک ایسی سوسائٹی کا قیام کرنا تھا، ان کو آگے چل کر ایک ایسی دنیا بنانی تھی جس کا سورس آف مورالٹی وہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، جس کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہو، جو پوری دنیا کی تاریخ کو بدل دینے والی تھی۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ تاریخ انسانی میں دارالارقم کو جو تعلیم و تربیت کا عظیم ترین درسگاہ ہے، اس کو اعزاز جو حاصل ہوا ہے، اس سے نکلنے والے جو طالب علم ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام کا جو کام تھا وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ تک محدود نہیں تھا کہ لوگوں تک بات کہہ دی جائے، بلکہ ایک ایسی افراد، اور پھر افراد کے بنیاد پر ایک ایسی سوسائٹی، اور اس سوسائٹی کے بعد قرآن کریم کا اس پورے جہان میں نفاذ۔ اس کے لیے افراد ایسے ہونے چاہیے تھے جو افراد پورے طریقے سے پکے ہوئے ہوں، منجھے ہوئے ہوں، جن پر جب مشکل حالات آئیں تو وہاں صبر کرنے والے ہوں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، ان کے بدن سے گوشت تک نکال لیے گئے ہیں، ان کو زندہ جلایا گیا ہے، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسلام سے پھرا نہیں ہے، ان میں سے کسی نے بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑا ہے، ان میں سے کسی نے بھی اسلام کے اوپر جب مصیبت آئی ہے، اسلام کے اوپر جب بھوک کے عالم آئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جب پریشانی آئی ہے، مدینے پہ جب چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کا دفاع کیجیے اور ہم جا رہے ہیں، بلکہ وہ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھے ہیں وہ بھی پتھر باندھ کر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر تبوک تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ وہ وقت ایسا تھا جب وہاں کے لوگوں کے فصل کی کٹائی کا زمانہ تھا، جب ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بویا تھا کچھ سالوں پہلے تو اس کا پھل آنا تھا، اور شدید گرمی، تو اس وقت حکم آیا کہ چلو اب نکلو جہاد کے لیے، تو تمام لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہجرت کا حکم آتا ہے تو وہ تمام لوگ اپنے مکہ میں گھر، مکان، جائیداد، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، بے یار و مددگار اور ہاتھ خالی ہیں۔ یہ اسی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات سے لے کر ان کے اوپر محنت کی، اور اس کی جو بنیاد بنی ہے وہ دار ارقم بنی ہے۔ اور دار ارقم کا جو سلیبس تھا، جیسا ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ جس چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس ہوا، اس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تھی توحید۔ توحید کے اوپر دار ارقم میں بہت زیادہ فوکس کیا، اور قرآن کی شروعات کی جو آیات ہیں جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ توحید کے اوپر ہے، اور بغیر توحید کے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جس کا کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ تو یہ جو پہلی
جو سب سے زیادہ جس چیز پہ شروعات کے دنوں میں فوکس کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید. اور اس کے بعد کچھ اسٹریٹجی بھی ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات میں، اور وہ یہ ہے کہ کنفرنٹیشن آگے سے آ کے نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر کنفرنٹیشن ہو جائے تو پھر وہاں پر پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے، لیکن شروع میں بھی آ کے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد جو مشکل حالات آئے ان کو ڈائریکٹ ایز اے ہڈل اس سے زیادہ بھیڑنا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کرنا ہے کہ ان کے رخ کو تبدیل کر دینا ہے، اور پھر جو حکم دیا گیا ہے اور جو تدابیر اپنائی گئی ہے اس پر چل کر پھر صبر کے ساتھ کامیابی کا انتظار کرنا ہے. ایسا نہیں کہ پھر آج جب ہم سوچتے ہیں کہ بس ایک دن کام کیا اور اگلے دن ہمیں نتیجہ چاہیے ہوتا، نہیں. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے شروعات میں کام کیا ہے تو 13 سال کے بعد نتیجہ نکل کر باہر آ رہا ہے. تو جس کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو یقین کے ساتھ کر گزرنا، اور پھر اس کے رزلٹ پر فکر نہیں کرنا، بلکہ اس کا رزلٹ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دینا، اور توکل کرنا کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہم اس پر کر گزرے ہیں، اب جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں. تو یہ وہ جماعت تھی، پہلی جماعت جس کی یہ کیریکٹرسٹک تھی، اس کی یہ خصوصیت تھی، اور جس کی بنیاد پر یہ جماعت جو ہے وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اب جو یہ تبدیلی آ رہی ہے سوسائٹی میں، چینجز آ رہا ہے، شروعات میں لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ایک افراد کی ٹیم تیار کی جا رہی ہے، اور پھر اس افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، دین کی حفاظت کرے، اور پوری دنیا میں اس دین کو لے کر اٹھے اور پھر جہاد بھی کرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تدریجی اعتبار سے گریجولی ان کے اوپر کام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آج ہی کام شروع ہو جائے اور آج ہی کے دن رزلٹ کی امید کی جائے. نہیں، ہم دیکھیں گے جب مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہوئی ہے تو ایک تدریجی اعتبار سے تربیت ہوئی ہے. اور قرآن جب آپ دیکھیں گے اس کے نازل ہونے کا طریقہ تو آپ دیکھیں گے کہ تدریجی اعتبار سے قرآن نازل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ قرآن ایک ہی بار میں نازل ہو گیا، اب کہا گیا کہ اپنے حساب سے جو ورسز ہے اس کو چوز کر لو. نہیں، جس سچویشن میں وہ لوگ موجود تھے، جو حالات اس وقت بن رہے تھے، قرآن کی جو آیات ہے اسی حالات کے اکارڈنگ، اسی سچویشن کے اعتبار نازل ہو رہی تھی. تو اس سے ایک پریکٹیکل، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک پریکٹیکل دین ہے. دوسری آئیڈیالوجی کی طرح نہیں ہے کہ کسی تھیورسٹ نے آئے اور انہوں نے اپنے کچھ فارمولا اور کچھ ایزمپشن لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے لبرلزم اور یہ ہے فیمنزم اور یہ ہے سیکولرزم اور یہ ہے سوشلزم، اور آپ اس پہ پڑھیے اور اس پہ بات کیجیے. نہیں، اسلام کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے جو جیسے حالات بنتے گئے، پیدا ہوتے گئے اسی انداز میں، اور جو وقت کی ضرورت تھی. ایسا نہیں تھا کہ ابھی مکہ میں لوگوں کے توحید اور عقائد درست کرنے کی بات تھی اور وہاں پر انہیریٹنس کے لا نازل ہو رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لا آف انہیریٹنس وہیں نازل ہو رہے ہیں جہاں ان کو نازل ہونا تھا. جہاں پر توحید کے اوپر فوکس کرنا تھا وہاں پر توحید کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اس وقت جو تبدیلی بھی آ رہی تھی تو اس کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک عقائد کے ساتھ ایک بڑا تعلق تھا. جو تبدیلی آ رہی ہے تو وہ عقیدے کے ساتھ تعلق کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. آج ہم بغیر عقیدے کے تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے تبدیلی آ جائے، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ عقیدے کے ساتھ تو پھر ہم وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور بغیر عقیدے کے کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی انقلاب کبھی بھی آ نہیں سکتی ہے. اگر آنا رہتا تو پہلے دور میں بھی ایسے آیا رہتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسلام کے اس توحید کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں. آج ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یونٹی ہو جائے، تو بھائی یونٹی کیسے ہو؟ تو سب آ جائیں، جو اللہ کے رسول کو آخری مانتے بھی نہیں وہ بھی آ جائیں، یا جو صحابہ کرام کی جماعت کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی آ جائیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے وہ بھی آ جائے. تو یہ ممکن نہیں کبھی ہو سکتا ہے. تو وہ جماعت جس جماعت کی بنیاد صرف توحید پہ ہو وہی جماعت جو ہے وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی جو کہ عقائد کی اصلاح کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس وقت لوگوں کو صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کون ہے،
اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں لوگوں کے اندر صحیح منہج نہیں تھا، ان کی صحیح معرفت ان کو حاصل نہیں تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا بھی ہے کہ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کا سزا پائیں گے. تو اس وقت اس زمانے کے کچھ لوگ تھے جو اللہ کے جو صفات ہیں اس کا انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں، اللہ کے ساتھ ایسے نام دیتے تھے جو اللہ کے شان میں نہیں ہے، اور اس کا غلط معنی ہوتا تھا. اور اسی طرح کبھی کبھی خامی اور عیب بھی تلاش کرتے تھے، جیسے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. وہ جنات کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے بیٹھے تھے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا، اور وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور اللہ اولاد سے پاک ہے. تو ان کے اندر اس زمانے کے اندر عقیدے کے تعلق سے اور اللہ کی معرفت کے تعلق سے بڑی گڑبڑیاں تھیں. تو قرآن نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ قرآن حکیم نے صحیح عقیدے کے مضبوط کیا ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں اسے پختہ کیا ہے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ تمام کا پروردگار ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں، اللہ ہی معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے اسماء و صفات ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے اور کوئی اور اس اسماء و صفات کا مالک نہیں ہے. اور قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا نہ دیکھ رہے ہوں. جیسے فرشتے کے تعلق سے حکم آیا، ہم پر اس پر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے. آسمانی کتابوں کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، اچھی اور بری تقدیر کے تعلق سے، اور آخرت کے دن کے تعلق سے قرآن نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ماننا بھی نہایت ضروری ہے. تو قرآن حکیم نے مکی آیات میں لوگوں کو سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ معرفت پیدا کی ہو، اللہ کی معرفت پیدا کی ہو، اور انہیں یہ بتایا ہے کہ کس معبود کی عبادت کی جائے گی، کون ہے جس کی عبادت کی جائے گی، کون ہے جس کا قانون چلے گا، کون ہے جو سوورن ہے، کون ہے جو خالق و مالک ہے، کون ہے جس کی اتباع کی جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آیات کو بنیاد بنا کر، جو آیات قرآن میں شروعاتی دنوں میں نازل ہو رہے ہیں جو توحید کے تعلق سے ہے، صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے. اور پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے بارے میں صحیح، جو آپ رب کی صحیح معرفت ہے انہیں وہ بتلا دی جائے، اور ان کے رب کے ان پر کیا حقوق ہیں. یہ شروعات دن سے اسلام نے اس پہ کام کیا، اور اس پر اتنا زبردست کام کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے شرک کیا، اور نہ ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ وہ اسلام لانے کے بعد پھر کسی اور کی عبادت میں، کسی اور کی پرستش میں، کسی اور کی پوجا پاٹ میں لگ جائیں گے. اور یہ بات ان کے کیریکٹر میں، ان کے قلوب میں یقین کے ساتھ ان کے اندر سما گیا تھا. اور کچھ جو امپورٹنٹ پہلو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ہر قسم کے کمالات سے متصف اللہ ہے، اور جن کا شمار ممکن نہیں ہے. اللہ ایک ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور دنیا کے تمام معاملات اللہ کے کنٹرول میں ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے اور رات کو جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے. اور اس کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چھپی ہوئی چیز ہو یا ظاہری چیز ہو، جو بھی نعمت ہو، جو بھی کسی کو حاصل ہوتی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے. اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم جا کے آہ فغان کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز
اللہ تعالیٰ کے احاطے علم میں ہے، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ وہ شروعات کے ورسز ہیں یا یہ قرآنی آیات ہے جس پر صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے. اور یہ وہ مکہ کے 13 سال، جب آپ مکہ کے 13 سال پر آپ نظر ڈالیں گے تو مکہ کا جو 13 سال دعوت رہا ہے یا تربیت رہی ہے، اس کا جو کرکس ہے وہ یہی توحید ہے. مکہ کے 13 سال میں صرف توحید پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. کرکس جو اصل دعوت ہے وہ صرف توحید ہے، کیونکہ یہی وہ بیس ہے، یہی وہ اساس ہے. کیونکہ اگر آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اور اس بلڈنگ کا بنیاد مضبوط نہ ہو تو چاہے آپ اس کے رومز کے اندر، چاہے آپ اس کے فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور کو کتنا خوبصورت کیوں نہ بنا لے، لیکن ہلکا سا جھٹکا آ جائے، ہمیشہ ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے، اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں رہتی ہے. لیکن اگر اس کا بنیاد مضبوط ہو تو پھر آپ اس کو ہر رنگ میں ڈھال سکتے ہیں، پھر وہ بہت دور تک بھی جا سکتی ہے. اسی طرح پیڑ کی بھی مثال ہے کہ اگر اس کا جڑ جو مضبوط ہو تو اس کے آپ برانچز دیکھتے ہیں. تو جو جماعت، پہلی جماعت جو تیار ہو رہی تھی، اس کا بیس مضبوط ہونا بہت اہم تھا، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کے بنیاد پر آنے والی انسانیت جو ہے وہ اسی کے سہارے پھر آگے چلے گی. تو اس جماعت پر جس چیز کو سب سے زیادہ، جس چیز کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے وہ توحید کے ساتھ تیار کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ان کو حاصل کرائی گئی ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی، اور ان آسمانوں کے مثل، اور ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کو احاطے میں لیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہر انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے، تیار کروا رہا ہے. ان کی معمولی سے معمولی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی موجود ہوتی ہے، اور ان کا نام اعمال مناسب وقت پر، جب وہ وقت آئے گا تو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اسے لکھنے والوں کو اس کے پاس ایک نگراں فرشتے تیار ہوتا ہے تو اس کو لکھ لیتا ہے. اور پھر اگلا جو معرفت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان کی پسند اور چاہت کے مطابق مختلف معاملات میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ یہ حقیقت کھل کر آ جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، کون ہر حال میں، چاہے معاملات خوشی کے ہو چاہے غم کے ہو، چاہے اچھے معاملات ہوں یا برے معاملات ہو، کون ہر حال میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. اللہ چھانٹ لے کہ جتنے لوگوں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہے ان میں سے کون ہے جو پکے دعوے کرنے والے، کون ہے جو جھوٹے دعوے کرنے والے. تو اللہ ایسے حالات لاتا ہے قوموں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، تاکہ ان میں سے ان لوگوں کو پیور چھٹنی کا دور، جنہوں پیورٹی، پیور والے لوگوں کو نکال لے. کون ہے جو اللہ کے راہ میں لڑنے والے ہیں، کون ہے جو اپنا جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرنے والے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلافت و امانت اور سرداری کے اہل ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خلافت و امانت اور سرداری پھر دیتا ہے. اور کون لوگ ہیں جو اللہ کے قضاء اور قدر پر راضی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جب مصیبت آتی ہے تو غصے کا اظہار کرتے ہیں. کون ہے جو اللہ جب ان کو ٹیسٹ کرتا ہے تو پھر وہ بکھر جاتے ہیں، کون ہے وہ پھر راستے سے پھر جاتے ہیں، کون ہے جو پھر وہ پریگمیٹزم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کون ہے جب ان کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں تو وہ کفریہ نظام کی طرف دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، کون ہے جب ان کے اوپر جان اور مال کی ان کے اوپر خوف ستانے لگتی ہے تو وہ موجودہ زمانے میں جو جاہلیت کے جو رسم و رواج ہے، اسلام ایز اے آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر، اسلام ایز اے دین کو چھوڑ کر، پھر وہ سیکولرزم اور جمہوریت اور فیمنزم اور لبرلزم میں اپنا راستہ تلاشنا شروع کر دیتے ہیں. اور کون ہے جو لوگ پکے، چاہے کسی بھی حال میں مصیبت آ جائے، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے رہتے ہیں، پکڑے ہوئے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی نصرت کرتا ہے، تائید فرماتا ہے، ایسے کے اوپر مدد فرماتا ہے، اور ایسے اسے مکمل توفیق عنایت کرتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت اور اللہ کے امان میں آنا چاہتے ہیں، جو اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں، جن کے لیے اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، دنیا کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے توحید کو تسلیم کرے
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں توحید اور بندگی کے تقاضے بیان فرما دیے ہیں. تو امت مسلمہ کا ہر فرسٹ جنریشن اسی تربیت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کا اسماء حسنہ کا فہم حاصل کیا ہے، اور پھر اللہ کا تقاضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، اس کے مطابق اس کی بندگی اختیار کی ہے. اسی لیے اس وجہ سے اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت ان لوگوں کے اندر جو فرسٹ جنریشن تھا ان کے اندر ان کی عظمت ان کے دلوں میں پختہ ہو گئی ہے. اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے زندگی کا مقصد بن جاتا ہے کہ اللہ اس چیز سے راضی ہے تو ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، چاہے دنیا ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کہے، دنیا ہمیں پاگل دیوانہ کیوں نہ کہے، لیکن اللہ کو جو نہیں پسند ہے تو نہیں پسند ہے. چاہے اللہ سوسائٹی میں ہمارے پھوپھو خالہ ناراض کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ غیر اسلامی طریقے سے شادی جو ہو اس میں نہ شامل ہو، تو ہم نہیں شامل ہو. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہونے کا، لیکن جب شادی بیاہ کا ایک چھوٹا سا معاملہ لے آتے ہیں اس میں ہم اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں. اللہ راضی ہو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری پھوپھو، ہماری خالہ، ہماری اماں ناراض نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جب تعویل کی بات آتی ہے تو غلط تعویل قرآن کی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ کو ناراض نہ کرو، لیکن آگے کی بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے کہ ماں باپ کو ناراض نہ کرو، لیکن کس معاملے میں؟ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہے تو پھر ماں باپ کو بھی ناراض کرنا ہے. لیکن پھر قرآن کی غلط تعویل پیش کر کہتے ہیں کہ ارے یہ سب رسم و رواج اسی لیے تو کر رہے ہیں تاکہ اماں ناراض نہ ہو، اور اللہ ہی کا تو حکم ہے، تو اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی سکون کی. یہ اصل بندگی نہیں ہے. تو اللہ کا جو تقاضا ہے، اللہ جس طرح سے بندوں کو چاہتا ہے بندگی کا، اس کو اختیار کرنا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں پختہ ہوگی، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی چاہت جو بھی ہوگی ان کا نصب العین ہوگا اور زندگی کا مقصد بن گیا. اور انہیں یہ احساس کو ہمیشہ زندہ رکھا کہ وہ ہر لمحے، ہر پہر، ہر وقت اللہ کی نگرانی میں اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح انہوں نے اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کیا اور بے قابو نہیں ہونے دیا. صحابہ اکرام کی جماعت نے اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھا، کسی طرح کے شرک میں نہیں گئے، نہ اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کیا، نہ صفات کے ساتھ شرک کیا، نہ اسماء و صفات کے ساتھ، نہ الوہیت کے ساتھ، کسی کی طرح سے نہیں. اور ہمیشہ یہی عقیدہ رکھا کہ کائنات میں جتنے بھی سسٹم کام کر رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تنہا یکتا بے مثل ہے، اور نہ کسی نے اس کو وجود بخشی، نہ زندگی کو عطا کرنے میں یا زندگی ختم کرنے میں، نہ کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور آج ہم اکثر جو غیر اسلامی کام کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ بھائی کیا بولنا ہے تو جمہوریت کو اسلامی بول دیتے ہیں. کیوں بول دیتے ہیں؟ نہیں بولیں گے تو جیل ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ نے انسانوں کو نقصان پہنچانے والا سمجھ رکھا ہے. صحابہ کرام کو پکڑا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا کہ کہہ دو ایک سے زیادہ خدا، تو حضرت بلال جو کہ غلام ہیں، ان کا مالک کہہ رہا ہے، اور مکہ کی گرم ریت ہے ان کے اوپر لٹا دیا گیا ہے. آج ہم 40 ڈگری 50 ڈگری میں تو ہم تو چل بھی نہیں پائیں گے، اور ریتیلے پہاڑ میں لٹا دیا گیا، اس کے اوپر پتھر ڈال دیا گیا اور کہا جا رہا بلال کہہ دو ایک سے زیادہ خدا. ہم رہتے تو کہہ دیتے ہیں، دل میں تو ہمارے کچھ ہے نہیں، ہم ابو جہل کا ہی دین ہے، ہم تو دل میں اللہ کے دین کو مانتے لیکن ابو جہل کے دین کو تسلیم کر لیتے زبان سے. لیکن نہیں، بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احد احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ رزلٹ ہے ان کی جو تیاری ہو رہی ہے عقیدے کی بنیاد پر، اس کا رزلٹ نکل کے آ رہا. حضرت خباب کا معاملہ دیکھ لے، آل یاسر کا معاملہ دیکھ لے، کسی بھی صحابی کو اٹھا لے اور ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا، دین کو چینج نہیں کیا. مصعب بن عمیر ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی سیرت پڑھے جا کے کہ ان کا لباس اور ان کا پرفیوم، ان کا جوتا کہاں کہاں سے آتا ہے. لیکن ماں کی محبت اور دنیا کی لباس
اور دنیا کی زینت نے ان کو ان کے عزم سے پیچھے نہیں کر پائی. حکم ہوا نکل جاؤ گھر سے، ننگے نکل گئے اللہ کے دین کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا. صحابہ کرام دیکھتے تو روتے تھے کہ جب ان کا وقت آیا تو سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر نکل جاتا تھا. وہ مصعب بن عمیر کہ جس کے کپڑے فورن سے آتے تھے ایک زمانے میں، تو یہ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی مشکل نہیں آتی. اگر میرے پر کوئی مشکلات آ رہی ہے تو بالکل اس میں اللہ کی ہی مرضی ہے، اور اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ وہ عقیدہ وہ جماعت کے اندر مضبوط اور پختہ طریقے سے تھی، اسی لیے انہوں نے ہر معاملات میں حق کہا ہے. آج ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ جب رستم کے دربار میں بلایا گیا، آج ہم ہیں، اگر ہمیں بلایا جائے کسی ڈی سی آفس میں اور وہاں کہاں جائے بتاؤ جی شریعت چلے گا، نہیں ہم تو کہاں کہہ رہے اسلام میں تو جمہوریت بھی ہے، دیکھیے ہمارے فلانے مولانا نے کہا ہے جمہوریت ہے اسلام میں، ووٹنگ جائز. نہیں ایسا کہاں لکھا ہے؟ جہاد تو نفس کا نہیں ہوتا، جہاد تو نفس کا ہوتا ہے. یہ بیوی کو آئس کریم کھلانا، یہ دیکھیں بچوں کی پرورش کرنا، یہ جہاد ہے. وہ تو جہاد اب دور ختم ہو گیا. ایسے زبان ہمارے کاپنے لگیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ پختگی نہیں آئی. ربی بن عامر وہاں کھڑے ہیں، کہا جا رہا کیوں آئے ہوں؟ بولا ہم آئے نہیں، بھیجے گئے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر لوگوں کے رب کی غلامی میں لگانے کے لیے، تمہارے حکومت کا خاتمہ کر کر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ آف ایٹیٹیوڈ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اسی عقیدے کے تعلق سے آ رہا ہے جو ان شروعاتی دنوں میں اور اس پہ جس بنیاد پر تعلیم ہو رہی ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. حاکمیت مطلق اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں ہے، اللہ ہی سوورن ہے. لیجسلیشن بلانگس ٹو اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پر ہی افراد کی تربیت فرمائی ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں. اسی بنیاد پر افراد کی تربیت فرمائی ہے، اور اسی تربیت پر اسلام کی جو عمارت ہے وہ قائم ہوئی ہے. اور یہی وہ صحیح منہج ہے جسے پہلے کے انبیاء اور رسولوں نے بھی اختیار کیا. ہر رسول نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو اپنے قوم کی طرف بھیجا، اور نوح نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی حضرت صالح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدائن میں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی جو دعوت ہے وہ دعوت توحید الوہیت کی دعوت ہے. اور توحید الوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے ہر معاملے میں، صرف مدرسوں تک نہیں، صرف مسجدوں تک نہیں، بلکہ مارکیٹ میں بھی، ایوان میں بھی، آپ کے سوسائٹی میں بھی، آپ کی اکنامک پالیسیز میں بھی، آپ کے فورن پالیسیز میں بھی، آپ کے انٹرنل پالیسیز میں بھی، ہر معاملات میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا ہر باطل معبود سے دور رہا جائے، ہر طاغوت کا انکار کرایا جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. تو صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور کے اپنے دور کے طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے. دونوں طرف کی مٹھائی نہیں کھانا ہے کہ طاغوت سے بھی مٹھائی کھا رہے اور یہاں اسلام بھی قبول کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عبادت کرنے نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں خالص اور مکمل توحید پختہ کی اور پھر اسی کے مطابق ان کی تربیت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انتہائی درجے کے موحد اور مومن کی زندہ مثال ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلی اقتدار کے حامل دین کی اور ابراہیم کے طریقے کی. اور ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور مجھے اس بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے
اور سب سے پہلا مسلمان میں، مطلب سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی ہے اس سے بڑی مبارک جو فروٹس ہیں وہ حاصل ہوئے، اور صحابہ کرام میں کوئی ایسی بات نہ رہی جو توحید الوہیت، توحید ربوبیت یا توحید اسماء و صفات کے خلاف ہو۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت تسلیم نہ کی، چاہے وہ مکہ کے دور میں کیوں نہ ہو کہ ابو جہل اور ابو لہب اور امیہ کی حکومت نافذ ہے، دار الندوہ میں ان کی حکومت نافذ ہے، لات منات عزا کی حکومت نافذ ہے، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے کبھی بھی ان کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس زمانے میں بھی وہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ کے، اور اللہ کے سوا کوئی متا نہ، کسی اور کو متا نہ جانا، اور اللہ کو ناراض کر کے کسی دوسرے کی اتباع نہ کی، اور کسی دوسرے کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے دیا، کہ وطنیت کی محبت دین کی محبت سے اوپر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہہ دو میرا جینا میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ میرا جینا میرا مرنا اے وطن تیرے لیے، نیشنلزم، اس کو خدا لوگوں نے بنا لیا ہے۔ نیشن کی بنیاد پر نفرت اور محبت کی تقسیم، کہ جو میرے علاقے میں ہے وہ میرا بھائی ہے چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، اور جو میرے علاقے کے باہر ہے چاہے وہ موحد کیوں نہ ہو میرا بھائی نہیں ہے، جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام رشتے اسلام اور کفر کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے، جو اسلام میں ہے وہ تمہارا بھائی ہے، جو کفر اور شرک میں ہے چاہے وہ تمہارا اپنا باپ کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اس سے تمہارے کوئی رشتے نہیں، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، تمہارا بھائی وہ ہے جو اسلام میں داخل ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہے ہمارے بیچ میں اور صحابہ کرام کے بیچ میں، اس جماعت کے بیچ میں، انہوں نے کسی اور کی حاکمیت تسلیم نہیں کی تھی۔ آج ہم موت سے، خوف سے، چند رائٹس کے ڈر سے ہم نے جمہوریت کو تسلیم کر لیا ہے، اور انسانوں کے قانون ساز ہونے کو تسلیم کر لیا، ایک نہیں 543 خدا تسلیم کر لیا، اور ان کے دل میں جب وہ اس انداز میں گزرے، جب ان کا اعمال اس طرح سے رہا، تو اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں آ سکا، اور اللہ نے ان کے دل کو ایسا مضبوط کر دیا کہ اللہ پر ہی ان کو مکمل اعتماد تھا، اور اللہ کے سوا انہوں نے کسی کو بھی پناہ جائے پناہ نہ سمجھا، اور اللہ ہی سے ہمیشہ مانگا، اسی سے مغفرت طلب کی، اسی کے نام پر جانور ذبح کیے، اسی کے لیے نظریں دی، اور اس کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اور ایسے معاملات جس کی قدرت صرف اللہ کی ہے، جس میں اللہ صرف قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ایسے معاملات میں صرف اللہ سے استعانت چاہیے، صرف اسی کے سامنے سر جھکایا، اسی کو سجدہ کیا، اسی کے لیے حج کیا، اسی کے لیے طواف کیا، اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص کی۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، اور قرآن کریم کی مکی آیات نے عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا، جو دوسرا پوائنٹ ہے، اور وہ جس پر قرآن کریم کی مکی آیات جس پر سب سے زیادہ توحید کے بعد بات کرتی ہے، وہ ہے رسالت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، اور آپ تمام قیامت تک کے لیے آنے والے تمام لوگوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو جو آدمی اگر اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا ہو، یا آپ کو آخری نبی نہ مانتا ہو، یا آپ کے لائے ہوئے شریعت سے نفرت کرتا ہو، یا آپ کے لائے ہوئے طریقے سے نفرت کرتا ہو، یا آپ کو اپنے معاملے میں حکم نہ بناتا ہو، یا آپ کی محبت کسی اور کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ کرتا ہو، آپ کے طریقے کو چھوڑتا ہو، تو وہ راستہ قابل قبول نہیں ہے، وہ تمام عمل بیکار ہے۔ توحید کے بعد رسالت، کہ اس توحید کو سیکھنا کیسے ہے، اس اسلام کو فالو کیسے کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اس اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ قرآن کی وہ ورسز ہیں جو تربیت کر رہی ہے صحابہ کرام کی، کہ آپ دیکھیں رسالت کا ایسا پختہ کہ جب حضرت ابوبکر کو پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آسمان میں گیا ہے، بیت المقدس گیا ہے، تو کوئی بھی انسانی عقل ہے وہ نہیں مانے گا۔ آج بھی اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ ایک انسان ایسا ایسا دعویٰ کرتا ہے تو ہم نہیں مانے، لیکن جیسے ان کے سامنے کہا گیا کہ یہ دعویٰ کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بالکل سچ ہے، ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگایا، کہا کہ بالکل سچ ہے۔ یہ رسالت ایک صحابی کو پکڑ لیا گیا،
اور ان کو باندھ دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ جس جگہ تم آج موجود ہو وہاں محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کٹنا برداشت کر لوں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے یہ تک برداشت نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کی تربیت فرما دی گئی ہے کہ ایک خاتون آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چھوٹے بچے کو لے کے جو دودھ پیتا ہوا ہے، اس کو دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کام؟ تو کہہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر کوئی تیر چلائے تو میرے بیٹے کو جو دودھ پی رہا ہے اس کو ڈھال کی طرف آپ آگے کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اور میرا بیٹا جو ہے یہ آپ کے لیے قربان ہو جائے۔ وہ حضرت خنسا جو موت کی وجہ سے روتی تھی، جو یہ کہتی تھی اگر میرے رونے والا کوئی نہ ہو مجھے یہ پتا چلے، تو ان کو بڑی عجیب بات لگتی، وہ اپنے بیٹوں کو اسلام پہ قربان کرنے کے لیے بھیج دی۔ تو آپ صحابہ کرام انڈیویجول واقعات بھی پڑھیں، کلیکٹیو واقعات بھی پڑھیں، تو آپ کو دکھے گا کہ وہ رسالت پر پختگی یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور آج بلینس آف مسلمان ہیں اور ناموس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے اور ہم حکمت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ ہمارا جھوٹا ہو جاتا ہے پھر، کہ ہمارے دعوے میں پھر ہوتی کہ بو آتی ہے جھوٹ کی، وہ دعویٰ سچا نہیں ہوتا۔ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے کہ کس کی شریعت چلے گی تو امبیدکر کی شریعت کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کہتے ہیں مسجد تک ہی محدود ہے۔ اپنے عمل سے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی کی شریعت چلے گی، لیکن اپنے عمل سے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ناموس میں جب آ جائے بات تو حکمت کا درس دیتے ہیں، لیکن آپ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لیں، کہا گیا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ کاروبار جس کا کھونے کا تمہیں ڈر ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر تم تیار رہو۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ کی رسول کی محبت دیکھیے کہاں پر ہے۔ تو نبی دوسرا جو پہلو ہے جس پر اس کے بعد فوکس کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ فوکس کروا رہا ہے اس جماعت کی تربیت میں، وہ ہے رسالت۔ قرآن کریم نے، مکی آیات نے جس طرح توحید باری تعالیٰ اور رسالت کے بارے میں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر صحیح اور صاف عقیدہ پختہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بنیاد بنا ہے، اساس بنا ہے کہ جس کے پہ ایک بڑی عمارت قائم ہوئی ہے، اور اس عمارت کو آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ آج وہ عمارت اپنی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ، افراد موجود ہیں، اور قیامت تک وہ قائم رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہمارا ہے وہ دو، مطلب جو ورسز، یہ ابھی ہم 3rd ایئر آف مکہ فیز میں ہیں، اور جو ورسز اس میں نازل ہوئی ہے اس میں پہلا توحید پہ ہم نے ذکر کیا ہے اور رسالت پر ہے۔ اب جو تیسری جو قسم ہے وہ ہے آخرت، جس میں فرشتوں کے متعلق ان کا عقیدہ کے تعلق سے عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اور خود کو اس کی بندگی سے بالا نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر پہلی کتابوں کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ اس نے بہت سے انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے۔ تو یہ عقیدے اور رسالت کے تعلق سے تربیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جس ٹاپک پہ قرآن فوکس کرتا ہے وہ ہے جنت اور جہنم کا بیان، اور کس انداز میں بیان کرتا ہے جنت کو انشاءاللہ تعالی وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، اور پھر جہنم کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر قضا اور قدر کا معاملہ ہے، اور پھر انسان کے زندگی کا مقصد کہ ایک انسان ہے
جو اس کی زندگی ہے اس کا مقصد حیات کیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، کس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا، کیا یوں ہی بے یار و مددگار پیدا ہو گیا ہے کہ جو جی آئے جو کرے، پیدا ہو بڑا ہو کھانا کھائے شادی کرے بچہ پیدا کرے بوڑھا ہو اور مر جائے، کیا یہی اس کی زندگی ہے؟ کیا اس کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے؟ اس تعلق سے پھر پرپز آف ہیومن کریشن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پھر ورسز اتارے ہیں جس میں کہ آخر انسان ہے جو اس کے تعلق سے اس کی کیا، اس کا پرپز آف کریشن کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرسٹ جنریشن کو تیار کر رہا ہے، اور جب ایک تیاری ہو جاتی ہے، جب ایک گروپ آف یا بیچ آف پیپل تیار ہو جاتے ہیں جو عقیدے میں پختہ، عقیدے کے ہر معاملات میں پختہ، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں ہر معاملات میں، پھر اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے چاہے وہ نظر نہ آتی ہو، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی راستے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جنت اور جہنم کا، آخرت کا ایک تصویر آ جاتی ہے کہ آخرت ہونا ہے، ہم مر کے زندہ ہوں گے، موت کے بعد کی زندگی پر یقین، تو اس پر جب پختگی آ جاتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اب آپ دعوت کو اعلانیہ کیجیے۔ اب یہ جو دعوت لوگوں کے اندر چل رہی ہے اب اعلان ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کے بعد یہ ابھی 2-3 لیکچر اور چلے گا، جو ٹاپک ہے کہ جس نہج پہ تربیت ہو رہی ہے مکن پیریڈ میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو اعلانیہ دعوت ہے، اور پھر اعلانیہ دعوت میں سب سے پہلے اپنے خانوادوں کی جو دعوت ان کو دعوت دی ہے، اور اس کے بعد پھر مشرکین کا عمل کیا رہا ہے، کیا ریاکشن رہا ہے، مشرکین نے اس کو کس طرح سے ریاکٹ کیا اس کے اوپر۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس سے محبت کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کے طریقے پہ چلنے اور اس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق دے۔ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اللہ اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں غلط ہو میرے اور شیطان، میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اسے میرے لیے معاف کر دے، اور اللہ آپ کو بھول جانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔